جی السلام علیکم، میں ہوں عامر رانا، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ آج عید کا دوسرا روز ہے۔ آج بھی ہم عیدی شیلٹر ہوم میں آئے جہاں پر مرد حضرات اور بچوں جو میل کا جو سیکشن ہے، ان کا دوسرا جو حصہ ہے، وہاں پر آج عید کیسے منائی جا رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم ان سے ملواتے ہیں کہ جو یہاں پر عید کے روز جو لاوارث و بے سہارا لوگ ہیں، جن کے بچوں نے نہ صرف والدین کو گھر سے نکال دیا بلکہ جو یتیم اور مسکین بچے ہیں وہ بھٹکتے ہوئے یہاں تک پہنچے جہاں پر ایک سہارا، ان کو ایک چھت مل چکی ہے، جہاں پر ان کی ضرورت زندگی کی تمام اشیاء یہاں پہ میسر ہیں۔ عید کا پہلا دن گزرا، آج دوسرا دن ہے۔ دوسرے دن بات کرتے ہیں ان سے جا کے کہ آج ان کا جو دوسرا دن ہے وہ کیسے گزرتا ہے۔ میرے ساتھ چلیے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت عیدی شیلٹر ہوم کے جو میل انچارج ہیں، ان سے بات کرتے ہیں عادل صاحب سے کہ آج عید کا دوسرا روز ہے۔ پہلا روز بھی گزر چکا ہے، پیچھے رمضان بھی گزرے، تمام تر جو ان کے لیے سہولیات تھی وہ انہیں میسر کی گئی جو یہاں پہ موجود بے سہارا لاوارث لوگ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ عید کا دوسرا روز، پہلا روز تو گزر گیا، دوسرا روز ان کا یہ کیسا گزرا، کیا کیا انہوں نے انتظامات کیے تھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ عادل صاحب، عید کا آج دوسرا روز ہے، پہلا روز کیسے گزرا، آج کا دن کیسا گزرے گا، کیا لوگوں کو آپ سہولیات دے رہے ہیں، لوگوں کے تاثرات کیا تھے؟ جی پہلے روز عید کی نماز ہوئی، اس کے بعد بچوں کے لیے پھینیاں وغیرہ جو عام روٹین میں گھروں میں ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، اس کے بعد پارک وغیرہ ہیں، سیر سے واپس آئے ہیں، پیزا وضو ہے جو بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ 3 دن یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں نے ڈیمانڈ کرنی ہے ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ نئے کپڑے، نئے جوتے، کھلونے وغیرہ یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئیں۔ جو بڑے لوگ ہیں، جن کے والدین ہیں، جن کے بچوں نے انہیں نکال دیا ہے یا کسی بھی صورت در بدر ہوتے ہوئے آپ کی چھت کے نیچے، ان کے لیے کیا انتظام ہے؟ ان کے لیے بھی سر یہی ہے کہ کپڑے وغیرہ ان کو دیے، کھانے اچھا پکایا گیا، ان کے لیے سہولت ہے، جو بھی وہ فرمائش کریں گے وہ پوری کی جائے گی، لیکن اکثریت ان میں سے ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کی اپنی دربدر ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت میں کے شکار ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نارمل آتے ہیں۔ آپ ان کی صحت یابی کے لیے بھی کوئی انتظامات ادھر کرتے کو ڈاکٹر؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایمرجنسی اگر ضرورت ہو تو ہمارے یہ قریب ترین ایک ہاسپٹل ہے پرائیویٹ، وہاں پہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، وہ وزٹ کر کے جاتے ہیں تمام کا، یعنی کہ بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ وغیرہ، شوگر وغیرہ، یہ وہ ان کے وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیسن دی جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں عید کا دوسرا دن ہے مگر آپ کا سٹاف بھی موجود ہے، کیا چھٹیاں کینسل کی ہوئی ہیں آپ نے اس حوالے سے؟ کیونکہ کام بھی آپ کو اچھی طرح ہو رہا ہے۔ آتے ہوئے دیکھا کہ یہ ڈونیشن سینٹر بھی ہے، لوگ بھی یقیناً آئے ہوں گے عید ملنے، ان سے جو ڈونر ہے آپ کے بچوں سے ملنے۔ جی ڈونر حضرات آتے ہیں۔ ہمارا شروع سٹارٹ سے عید کے 3 دن تمام سٹاف کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ 3 دن ہم نے ان کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کو خوش رکھنا ہے، تاکہ ان کو یہ چیز احساس نہ ہو کہ ہم لاوارث ہیں یا ہم کسی اپنی جگہ پہ نہیں ہیں۔ بہت بڑا جذبہ ہے کہ آپ عید کے دنوں میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، جن کی یہ خوشی ہوتی ہیں، عید تو مقصد ہی خوشی کا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم انہیں دے رہے ہیں۔ میں پچھلے عید کے پہلے دن بھی ایک پروگرام کر کے آیا تو اس میں بھی جو بچیاں تھیں خواتین کے حوالے سے، تو خواتین اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو مرد و حضرات آپ کا سٹاف بھی ادھر موجود ہے، تو کیسا فیل ہوتا ہے عید کا دن کام کرتے؟ جی اچھا فیل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے ان کی خوشی کی ترجیح ہے، بعد میں ہمارے بچے اور ہماری خوشی ہے۔ بہت بڑا جذبہ ہے عادل صاحب آپ کا۔ ہم ان لوگوں سے بھی ملنا چاہیں گے جو اپنوں کے بغیر یہاں پر آپ کی چھت کے نیچے، جہاں پر آپ نے انہیں اپنے گھر جیسا ماحول دیا ہوا ہے، اپنے خاندان جیسا ماحول دیا ہوا ہے، ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے۔ ان کے ساتھ چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اپنے گھر والوں کے بغیر یہاں پر ان کی دسترس میں، ان کی چھت کے نیچے فیصل عیدی صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، عبدالستار عیدی کے جو مشن کو لے کے چل رہے ہیں کہ لاوارث اور بے سہارا لوگوں کے لیے تمام تر خوشیاں مہیا کرنا، ان کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ میرے ساتھ ایک موجود ہے ایک معصوم بچہ جو کہ اپنی جوانی کی طرف جا رہا ہے عیدی ہوم میں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ عید کا پہلا دن کیسا گزرا، آج کا دن کیسا گزرا، کب سے یہ یہاں پر موجود ہے، کیا کیا انہیں سہولیات مل رہی ہیں؟ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ راشد۔ راشد کتنے سال کے ہو؟ 17 سال کا۔ کب سے آپ ادھر ہو؟ یہاں پہ 1.5 سال ہو گئے۔ تو 1.5 سال میں خیال سے یہ آپ کی یہ دوسری عید ہوگی ادھر، تو عید پر کیسے دن گزرتے ہیں، کیسے آپ نے روزے رکھے تھے؟
जी सारे इंशाल्लाह। तो क्या क्या इधर आपको वो सहूलियत मिली ईद के दिन? यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, खाने के लिए सेवियाँ और खेलने के लिए लूडो। हमारे साथ बहुत अच्छा रहे हैं, हम खेलते भी हैं बहुत। तो ईद पे कपड़े शपड़े बनवाए आपने नौजवान, क्योंकि नौजवान हो रहे हो आप, बड़े हो रहे हो, तो कैसे आप इधर आए, क्यों आए आप? मैं किसी के घर काम करता था, वहाँ से भागा था। तो आपके अम्मी अब्बू नहीं है? नहीं, अम्मी कहाँ पे? लाहौर में ही रहते हैं, ये नहीं पता कहाँ पे रहते हैं। शुरू से ये नहीं आपको पता नहीं कहाँ पे रहते हैं? ये शुरू से नहीं पता। तो यहाँ पे कैसे आगे खोलने की? यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले छोड़ के। आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको जो हुनर चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है, जो इज़्ज़त आपको, जो मुकाम माशरे में चाहिए वो मिल रहे हैं? जी यहाँ पे सब कुछ। तो घर वालों की याद नहीं आती आपको अपने में? घर वाले पता ही नहीं है घर वालों का। फिलहाल तो हमारे घर वाले यही हैं, माँ मम्मी पापा यही हैं हमारे। तो कौन आपको इधर आपके ज़्यादा निगहदाश्त करता है? आपको पता है ये सेंटर किसका है, क्या नाम है? फैसल ईदी साहब। समझते हैं आपको वो प्रॉपर चीज़ें आपको यहाँ पे मैसर कर रही हैं? तो यहाँ पर जो अमला है, ईद का दिन है, कल ईद थी, आज दूसरा दिन है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। कितने दोस्त हैं इधर आपके? सारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। अच्छा, अब ये भाई हैं आपके सब। तो क्या आज स्पेशल क्या आपने पहना, शलवार कमीज पहनी है, पैंट शर्ट पहनी? पैंट शर्ट पहनी। अच्छा, आप समझते अगर आपके अम्मी अब्बू होते तो आप उनसे क्या ख्वाहिशात कर सकते? ख्वाहिशात, हमारी तो ख्वाहिशात इन्होंने ही सारी पूरी कर दी हैं। अच्छा, जो ख्वाहिश थी वो सब पूरी हो चुकी है। ईदी शेल्टर होम में इनकी जो ख्वाहिशात थी, क्योंकि ये टीन एज की जानिब बढ़ रहे हैं, उम्र इनकी बढ़ रही है, इनका कहना है कि इनको तमाम तर वो चीज़ें मुयस्सर हो चुकी हैं जो एक वालिदैन देते थे। इनका कहना है कि इन्हें याद भी नहीं है इनके माँ बाप कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे होंगे, अगर वो होते तो इनकी ज़िंदगी कैसी होती, मगर उनका ये दावा है कि यहाँ पर उनको ज़िंदगी की वो तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं कि जो एक घर से एक माँ बाप देना चाह रहे थे। फैसल ईदी साहब का इन्होंने नाम लिया, इधर की इंतज़ामिया का नाम लिया कि ईद का जो दूसरा रोज़ इनका बेहतरीन गुजरा। पहले रोज़ ना सिर्फ इन्हें नमाज के बाद सवैयाँ खाई, बल्कि बर्गर और सैर घूमते फिरते फिरे दीगर बच्चों के साथ, तो इन्हें ये बहुत ही अच्छा दिन लगा। और आज ये इसके साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, बुज़ुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका ये ईद का दिन या उनकी ज़िंदगी के पस मंज़र क्या था। मेरे साथ चलिए मज़ीद बातें करते हैं। इकबाल खान साहब जो कि पेशावर के रहायशी हैं, मेरे साथ ईदी शेल्टर होम में मौजूद हैं। ईद का दूसरा रोज़ा है, इनसे पूछते हैं कि ईद इनकी कैसी गुजरी और इनके ज़िंदगी के वो क्या नशीब व फराज है जिसकी वजह से वो यहाँ रहने पे मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब पेशावर किस इलाके से? पब्बी। पब्बी से। तो कैसे यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? यहाँ बस मैं ख़ुद पहुँचा हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे फालिज हुआ था और क्या नाम है, मेरा ज़हन वक़्फ़ हो गया था, यानी ठहर गया था। तो इधर मैं नियादी अड्डे पे उतरा, तो मैंने फिर 125 को कॉल की, वो लोग आए तो कहते कितने हो, मैं कहे इधर हूँ नियादी अड्डे पे, तो आके मुझे यहाँ लेके आए हैं। तो आपका ज़हन था कि ये इधर आपको कबूल कर लेंगे, या इस हवाले से आपकी मालूमात थी कि ईदी वाले आपको रख लेंगे, कैसे ज़हन में ख्याल आया? ये तो नेचुरल सी बात है कि ईदी जो बना है ना, ये गरीबों के लिए बना है, ठीक है। तो मुझे जब इधर लाया तो मुझे खुशी भी हुई और मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ। खुशी किस बात की हुई और अफसोस किस बात? सही हाथों पे आ गया हूँ, और क्या नाम है, ये अफसोस इस बात का हुआ कि यार मैं क्यों इधर आया। आपका ख़ानदान, आपका घर बार भी वजूद यकीनन होगा। जी मेरी क्या उसकी कोई वजूहात थी क्या घर छोड़ने की? नहीं, घर तो मैंने नहीं छोड़ा है, मतलब है कि मेरी शादी इधर हुई है लाहौर में, और मेरी वाइफ है इधर, और अभी उसको पता नहीं है कि मैं किधर हूँ, और न मुझे पता है कि वो किधर है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी होगी तकरीबन 78 साल। तो आप यहाँ पे कब से हैं? मैं ये लाहौर में सीधी शेल्टर में? ये मैं तकरीबन आज रमज़ान से 2 दिन पहले मैंने इधर। आप सबसे अगर कोई लेने आता आपका कोई बहन भाई या कोई वाले साथ है तो आप चले जाएंगे उनके साथ? जी चले जाएंगे उनके साथ। तो कैसा ये आज ईद का दूसरा रोज़ा है, ईद का इधर जारी बात है कि
عیدی والے تمام تر انتظامات کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اگر شیلٹر ہوم بنائے ہوئے ہیں ان کی تمام تر سہولیات ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو عید کا دوسرا دن کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ فرسٹ کلاس. عید کی نماز پڑھی, کپڑے نئے پہنے, ان لوگوں کے ساتھ اپنائیت محسوس ہوئی یا کوئی غیر گھر لگا؟ نہیں, اپنائیت مطلب عیدی والوں سے مطلب محسوس ہوئی. لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہیں گے عیدی کے حوالے سے آپ؟ تو انشاءاللہ عیدی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک کا ادارہ ہے اور بہت خیال رکھتی ہے لوگوں کا, اور کیا نام ہے کھانے پینے کا مطلب سونے وونے کا بہت اچھا انتظام ہے. آپ کی کچھ بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی ہے, آپ کے بہن بھائی موجود بھی ہیں اور لیکن آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے کوئی ایسی؟ نہیں وہ صحیح ہے, لیکن جو آپ نے بتایا نا کہ بھئی فراڈ ہوا ہے, فراڈ نہیں ہوا ہے, نہ بہن بھائیوں کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے. آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا کہنا کہ یہ اپنی زندگی کے حوالے سے مطمئن ہے, ان کی جو عیدی میں آنے کی جو توقعات تھی وہ پوری, اس بات کی خوشی ہے کہ یہ یہاں پر اصل ہاتھوں میں آئے. اگر دکھ اس بات کا یہاں پر کیوں آئے, دونوں سوالات یہ اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں. عیدی ہیلتھ شیلٹر ہوم کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے وہ ایک پازیٹیو ہے. لوگوں کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ عیدی شیلٹر ہوم سمیت ایسے جو بھی ادارے ہیں مخیر حضرات جو چلا رہے ہیں یا مختلف این جی اوز ہیں, ان کی جو سہولیات ہے وہ بہترین ہے. بہت سارے لوگوں کو آسرے ملتے ہیں, وہ گھر ملتے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ جو گزشتہ 40 سال سے نہ صرف در بدر ہو رہے ہیں بلکہ ان کے جو اپنے بھی ہیں وہ انہیں قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں. ان کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک کہانی ہے کہ جو کہ ادھر سے ہمیں معلوم ہوئی ہے. ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی کہ مگر وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ اپنا بتا نہیں سکتے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے, جو ان کی جائیداد ہے وہ نہ صرف ہڑپ کر چکی ہیں بلکہ ان کو لاوارثوں کی طرح سڑکوں پر چھوڑ دیا. در بدر ہوتے ہوئے کسی رحم دل انسان کی جانب سے یہاں پر انہیں پہنچایا گیا جہاں پر انہیں وہ سہولیات جو بڑھاپے میں میسر ہوتی ہیں وہ مل رہی ہیں. انہیں پہننے کے لیے کپڑے, کھانے کے لیے کھانا بہترین مل رہا ہے, سونے کے لیے بستر مل رہا ہے, ایک چھت ملی ہوئی ہے. ان کی حفاظت جو ایک بیٹا اپنے باپ کی کرتا ہے, اس حوالے سے عیدی ہوم تمام تر ان بزرگوں کی کفالت اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں جو ایک ذمہ دار اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے, تاکہ ان کا جو ماں باپ ہیں وہ در بدر نہ ہو, اپنے نہ صرف دنیاوی طور پر خوار ہوں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے آسانی ہو. ان کو دکھاتے ہیں کہ وہ ان بچوں میں, ان بڑوں میں اس شیلٹر ہوم میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کے جو ساتھی ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے. میر اکبر خان جو آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں یہاں پر موجود ہیں. ان کی یادداشت کے حوالے سے ان کی عمر اگر دیکھی جائے تو میرے خیال سے یہ 75+ ہوں گے. اپنے بارے میں کچھ حقائق بتا تو نہیں سکتے مگر آزاد کشمیر سے یہ کیسے اس حوالے سے ہم جو یہاں پہ منتظمین ہیں جو ان کی انتظامیہ ان سے بات کرتے ہیں. جی آزاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب بتائیے گا میر اکبر خان کب سے یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے, کیا ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ سر ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی میرے پاس آئے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر سے ہیں. آزاد کشمیر میں جو بھی ان کی اراضی تھی یا جو بھی پیسہ تھا, جو چیزیں تھیں, وہ انہوں نے اپنی بیٹوں کو دونوں کو دے دی. انہوں نے ان سے گھر سے نکال دیا. ہم نے پھر پولیس نے ریسکیو کر کے ہم میرے والے کر دیا. میں نے اپنا سورسز استعمال کر کے ان کی جو بیٹی ہے نا ان سے رابطہ کیا, ان کے حوالے کیا. انہوں نے بھی پھر اسے دوبارہ پھر گھر سے نکال دیا. اب دوبارہ پھر یہ عیدی شیلٹر ہوم میں ہے. آپ ایسے تو بہت سارے لوگ ہوں گے, ایک زندگی کا آپ نے رسا ایک این جی اوز کو دے دیا ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی کفالت کی جاتی ہے جن کے نہ تو ماں باپ ہوتے ہیں بلکہ جو ان کے پیدا کیے ہوئے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک وقت میں. تو ایسی بہت ساری اسٹوریاں, کچھ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کیا حص ہے, کیا ان کے اندر خواہشات ہیں کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جانا چاہتے ہیں؟ سر اس بات کی سمجھ کبھی نہیں آ سکی کہ جس ماں باپ نے پیدا کیا, جس ماں باپ نے پڑھایا لکھایا, ہمیں چلنا سکھایا, بیٹھنے اٹھنے کے آداب سکھائے, بات کرنے کا سلیقہ سکھایا, وہی بعد میں ہمارے لیے بوجھ محسوس لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. صاحب ایک قانون بنا ہے کہ اگر ماں باپ کو آپ گھر سے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر ایک قانون سازی کی گئی ہے, اس کی سزا بڑھائی گئی ہے, دست اندازی پولیس کیس بنایا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات, ایسے قوانین بننے سے کیا یہ روک تھام ہوگی یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ فرق تو پڑے گا سر, لیکن فی الحال ایسا ہی چل رہا ہے. ماں باپ اپاہج بچوں کو رکھ کے نہیں راضی, اور بچے جو ہیں بوڑھے ماں باپ کو نہیں رکھ کے راضی. ان سے ان کی زندگی میں ڈسٹربنگ آتی ہے.
حالانکہ یہ ویسے رحمت ہوتے ہیں. ان کے گھر میں ہم پنجابی کے کہاوت دیتے ہیں کہ بزرگ جو ہوتا ہے وہ گھر کا ایک تالا ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو, اٹھ کے بیٹھ بھی نہ سکتا ہو, لیکن وہ گھر کا ایک محافظ ہوتا ہے. جو لوگ اپنے بڑوں کو نہیں رکھتے, پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہے, میری سمجھ میں آج تک نہیں ہے. اچھا, عیدی میں ایسے بہت ساری کہانیاں چھپی ہوئی ہیں, بہت سارے ایسے بزرگ خواتین بچے یہاں پر موجود ہیں جن کے اپنے انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں. تو عیدی کے پاس اتنے وسائل, کیسے یہ آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ عید کے دنوں میں بھی, خوشی کے دنوں میں, عام دنوں میں بھی آپ نے پورا ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے, تو کتنے لوگوں کی یہ گنجائش ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس میل کی طرف جو ہے نا جی سر, تقریباً 60 کے قریب میرے پاس لوگوں کی کیپیسٹی ہے. تو فیمیل کی طرف آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ 80-90 کے قریب کیپیسٹی ہوتی ہے. تو میں نے جو ہوتا ہے سر, جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے, یہ ہمارے جو بڑے ہیں عبدالساری جی صاحب, فیصل جی صاحب ہمارے بڑے بھائیوں جیسے ہیں, عیدی صاحب ہمارے باپ کی طرح تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند کرے. تو یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, مجھے 23 سال ہو گئے اس ادارے کے ساتھ, تو یہ انہوں نے سکھایا ہے بیٹا ان کے لیے کام کرنا ہے. ان کو یہ چیز نہیں کرنی کہ یہ نہیں, وہ کہتے تھے بیٹا انسانیت کا کام کرنے کے لیے SOPs نہیں بنانے. اسی لیے یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ جس طرح کا بھی لاوارث ہو اس کو پناہ ملتی ہے. جی بالکل, ایک 9 ملوک سے لے کے ایک 90 سال تک کے بزرگ تک آپ کے ادارے میں ہم نے لوگ دیکھے ہیں. ابھی میں بہت سارے ایسے جھولے دیکھے ہیں جو آپ کے لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی بچہ نہیں لینا چاہتا تو بھی جھولے میں ڈال دے. تو کتنے ایسے بچے آپ نے ابھی تک ریسکیو کیے؟ تقریباً جی بعض دفعہ ہوتا ہے مہینے میں 1-2 بچے آ جاتے ہیں جھولے میں. اکثریت اپاہج لوگ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم کسی سڑک پہ چھوڑ دیں گے, کوئی نہ کوئی NGO ان کو اڈاپٹ کر لے گی, اور زیادہ وہ بچے ہمارے حصے میں آتے ہیں کیونکہ ہمارا انسانیت کا کام کرنے کے لیے کوئی SOPs نہیں ہے. بالکل جی, انسانیت کی مدد کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی SOPs نہیں ہوتے. یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر 9 ملوک سے لے کر ایک بزرگ تک لا کر انسان تک آتے ہیں. تو اس حوالے سے اس ادارے کی جو ریپوٹیشن ہے, انہوں نے کسی قسم کے ایسے معاملات کو نہیں دیکھا کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. انہوں نے صرف انسان کو جو جان دنیا میں ہے اس کی مدد کے لیے تمام تر جو SOPs ہے وہ ختم کر دیے, خدمت کا جذبہ لیے. نہ صرف عید کی دن اور کسی بھی طرح کے جو ملکی حالات بھی کیسے بھی ہو, اندھیری ہو, طوفان ہو, انہوں نے وہ خدمت کرنی ہی کرنی ہے. اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر عید کے دنوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ موجود جن کی ذمہ داری ہے اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اب جو 17 تھی کہ اس مشن کو کامیاب کیا جائے جس کے لیے وہ زندگی بھر کام کرتے رہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ایسے ان افراد کی مدد کریں جو جن کے اپنے انہیں چھوڑ چکے ہیں, یا تو انہیں بہتر طریقے سے ہم نہیں میسر کر سکتے, انہیں ایسے اداروں تک پہنچا دیں جہاں پر ان کی زندگی میں آسانی اور ان کی جو آخرت بھی ہے وہ بہتر ہو جائے. بچوں کے حوالے سے بھی ہے کہ جو ان کے SOPs ہیں کہ ان کو اگر معاشرے کا برا شخص بنانے کے بجائے یہاں پر چھوڑ کے اسے ہنرمند بنایا جائے تاکہ ہمارے ملک کے لیے کہیں یہ کام آ سکے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, دیکھتے رہیے گا کیپٹل TV, اور ہمیں اجازت دیجیے گا.